علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ قرآن حکیم اپنی اصلی فارم میں لوح محفوظ کے اندر ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے نا یہ اس کی اتھینٹک کاپی ہے. اصل میں جو قرآن ہے نا وہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. سورۃ الواقعہ میں بھی آیا نا کہ وہاں سے اس کو کس نے تنزیل من رب العالمین، یعنی یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، یعنی جو قرآن حکیم ہے نا اس کو وہاں پر پاکیزہ فرشتے ہی چھوتے ہیں، کوئی وہاں پہ پہنچ نہیں سکتا. اللہ نے اسے اتارا ہے، یہ جنات کے اثر سے نہیں ہے، شیاطین کے اثر سے نہیں ہے. کیونکہ کافروں کا اعتراض تھا نا کہ یہ نبی اسلام، اور بعض میں مخلص بھی تھے کہ یار اچانک زندگی کے 40ویں سال میں آپ غار میں جا کے غار حرا میں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہو تو اس کی وجہ سے آپ یہ کلام کر رہے ہیں. تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے آسیب کے سائے والوں کی حالت یہ تو نہیں ہوتی، ان کی تو حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے. وہ صحیح مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے نا، ایک بندہ ہے جو جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا آسیب کے سائے کے لیے، جادو ٹونا کا علاج. اس کا نام تھا ضماد، عربی میں ضاد میم الف اور دال، اردو میں زماد. کئی مسلمان رکھتے بھی ہیں نام وہ، لیکن وہ جن کے نام زماد ہے نا ان کو پوچھے نا کہ نام آیا کہاں سے ہے، ان بیچاروں کو مسلم شریف کی حدیث نہیں پتہ ہوگی کہ زماد ہے کون تھا. وہ جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا. مکے آیا تو اس نے سنا کہ یہاں پہ ایک شخص ہے کہ جو بڑا ایک ڈائنامک اس کی لائف تھی، یعنی وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا، ایک کامیاب تاجر بھی تھا اور لوگ اس کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، بڑا زبردست، یعنی وہ ایک سمجھ لیں کہ اس معاشرے کے ایلیٹ طبقہ تھا. تو اچانک اس کو کچھ ہو گیا اور لوگ پریشان ہیں. ظاہر ہے جس نے 40 سال تک کوئی بات ہی نہ کی ہو اس ٹاپک پہ، اور اب وہ کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پہ یہ کلام نازل ہوا ہے، تو لوگ تو پریشان ہو جائیں گے. تو اس نے کہا کہ میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں، اگر تو مجھے اس کے پاس لے جاؤ تو مجھے امید ہے کہ میں اس کا علاج کر دوں گا. اس کو کیا پتا تھا کہ علاج اس کا نہیں، اس کا اپنا ہو جائے گا. تو لوگ اسے لے گئے نبی الاسلام کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ایشو ہے، تو اپنا مسئلہ بیان کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا کوئی بات نہیں کی، قرآن بھی نہیں پڑھا. آپ جو تقریر سے پہلے خطبہ دیتے تھے نا، آپ نے بس وہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب یہ کاش آپ کو عربی آتی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس نے جب سنا تو وہ ہل گیا. اس نے کہا جی ایک بار ذرا پھر سنائیں. دوسری بار، تیسری بار اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنا ہاتھ بڑھائیں اور مجھے مسلمان کریں. تو حالانکہ جو بندہ ایکسپرٹ تھا جادوگری کا، اس نے بھی کلام سن کے، قرآن نہیں صرف آپ علیہ السلام کا عام کلام سن کے، اس نے کہا نہیں، جنات جن لوگوں کے اوپر اثر ہوتا ہے ان کا اس طرح کا کریکٹر نہیں ہوتا، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، ان کی باتیں تو آل فال ہوتی ہیں، اتنی پریسائز باتیں نہیں ہوتی ہیں. پھر نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کا ایک روب بھی تھا. جو بندہ جادو کا ان ساری چیزوں کا ایکسپرٹ تھا اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ جادوگر نہیں ہے. اور جو جہلات ہے جن کو جادو کا، آسیب کا الف بے بھی نہیں پتا تھا، وہ لوگ نبی الاسلام کو اس کے بعد بھی جادوگر کہتے رہے، نعوذ باللہ. ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی نا. ہونا تو چاہیے تھا کہ جب ایکسپرٹ نے مان لیا کہ نہیں ہے تو تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں یہ فیلڈ ہے کہ نہیں، تم خواہ مخواہ کہتے ہو. یعنی یہ جو آواز حق کے لیے بلند ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ ہمیشہ اس طریقے سے یعنی لوگ مسچیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ یعنی غلط طریقے سے حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آواز اٹھانی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اب یہ بھی پوائنٹ ایک اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ یعنی اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے، اور
اپنے اصلی حالت میں. یہ ہمارے پاس یہ کاپی ہے. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے کہ جو اوریجنل کتاب لوح محفوظ میں ہے. سورہ زخرف کے سٹارٹ میں بھی آیا نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے ام الکتاب, کتابوں کی ماں, اللہ کی ہارڈ ڈسک لوح محفوظ کے اندر ہمارے پاس ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ مصحف جس ترتیب میں ہمارے پاس موجود ہے نا, اسی ترتیب میں لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے, اگرچہ اس کی ترتیب نزول یہ نہیں ہے. مصحف کی ترتیب آپ پتہ نا, سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی ہیں, وہ تو پارہ نمبر 30 میں ہے. سورہ بقرہ جو ہے وہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہوا تھا, مکی قرآن, وہ شروع میں ہے. لیکن اللہ کے پاس لوح محفوظ میں اسی ترتیب میں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سرکمسٹانسز کے اوپر نازل کیا ہے, اور یہ اس قرآن کی سب سے بڑی خوبی ہے جو کسی اور الہامی کتاب میں نہیں ہے, کہ جو سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوئی ہے, اور مسلسل 23 سال تک.